اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 سے 15 تک آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے فرمایا تھا لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، یعنی سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، کیونکہ جس کے پاس چابی ہوتی ہے نا تو خزانے اسی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو زمین و آسمان کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یعنی سب چیزوں کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اسی میں سے لوگوں کی روزی کا تقسیم کا معاملہ بھی ہے۔ تو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی روزی اللہ چاہتا ہے فراخ کرتا ہے، پھیلاتا ہے، زیادہ دیتا ہے، ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے اندازے سے دیتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے حالات سے باخبر ہے، اس لیے روزی کی تقسیم کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس پہ روزی فراخ ہے اس پہ کوئی اللہ کی نوازش ہے، یعنی دنیا کے لحاظ سے تو آپ نوازش کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا کوئی محبوب اور پسندیدہ ہے، یہ کوئی نشانی نہیں۔ یا جس کی روزی تنگ ہے تو وہ کیا مبغوض ہے، اللہ کوئی اس سے ناراض ہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی حکمت ہے اور نظام دنیا ہے۔ اس کے تحت اللہ دوست دشمن دونوں کے ساتھ مساوی سلوک کرتے ہیں روزی کی تقسیم میں، کیونکہ ان اللہ انہ بکل شیء علیم، اللہ سب جانتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے اور وہ کتنا اس کا حوصلہ ہے، کتنی اس کی برداشت ہے، اس کے مطابق دیتے ہیں۔ اب جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے آیہ نمبر 13، اس میں ان لوگوں کا شکوہ ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے بکھرے کر دیے، تقسیم کر دیے، فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کرو، اس لیے کہ شرع لکم من الدین، شرع کا معنی یہاں پر ہے مقرر کرنا، طے کرنا۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت اور تاکید نوح علیہ السلام کو کی۔ بات تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہی یہ دین چل رہا ہے اور تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی ہے، لیکن یہاں نوح علیہ السلام کا نام لیا، اس سے پہلے جو 3 پیغمبر گزرے ان کا نام نہیں لیا، آدم، شیث، ادریس علیہ السلام، اس لیے کہ
ایک باقاعدہ شریعت اور قانون وہ نوح علیہ السلام سے ہی چلا ہے۔ ان سے پہلے دنیا میں کفر اور شرک نہیں تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد تو ظاہر بات ہے، پھر شیس علیہ السلام بھی ان کے بیٹے ہی ہیں، اور ادریس علیہ السلام کے دور تک بھی کفر نہیں تھا، بس یہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے تھے، اس لیے کوئی ضابطہ اور قانون ان کے لیے نہیں تھا ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت کی ابتدائی اور انسانیت کے بچپن کا زمانہ تھا، اور نئے نئے دنیا میں انسان آئے تھے، تو دنیا کی آبادی کی باتیں زیادہ انبیاء کرام کو بتائی جاتی تھیں۔ مکان کیسے بناؤ جی، برتن کس طرح بنانے ہیں، کھیتی باڑی کیسی کرنی ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، ضروریات زندگی، اس کی تعلیم زیادہ تھی، عبادات کم تھی، اور قانون کی تو ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جرائم اس قدر تھے ہی نہیں، اکا دکا ہی ہوتے تھے۔ لیکن باقاعدہ شریعت وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، کیونکہ کفر و شرک اسی دور سے دنیا میں شروع ہوا، اور بڑی بڑی معصیت قانون شکنی بھی اسی دور سے شروع ہوئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے اس بات کا ذکر فرمایا کہ تمہارا دین وہی مقرر ہے جو نوح علیہ السلام کی جس کو تاکید کی تھی۔ والذی اوحینا الیک، اور وہ دین جس کی وحی آپ کی طرف کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ہی ہے۔ اور وما وصینا بابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور وہ دین جس کی تاکید ہم نے ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو کی، یہ سب پیغمبروں کا ایک دین ہے۔ یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ نے 5 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ دین تمام انبیاء کرام کا ایک ہی ہے، اس لیے کہ یہ 5 پیغمبر انبیاء کرام میں ایک خاص خصوصیت رکھتے ہیں، اور ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے، یعنی بڑے حوصلے والے۔ ہر نبی ہی بڑے حوصلے والا ہوتا ہے، اور ہر پیغمبر نے دعوت دین کے سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دیں، تکالیف برداشت کیں، لیکن ان 5 کا مقام بہت بلند ہے۔ تو جیسے اللہ فرمایا سورہ احقاف جو آگے آئے گی اس کے آخر میں، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔ تو خود حضور بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، بلکہ سب کے سردار ہیں، امام ہیں، اور انہی 5 پیغمبروں کا ذکر سورہ احزاب میں بھی ہے، تو مطلب ہے کہ ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہے، سب کو اس بات کی وصیت کی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اے انبیاء کرام تم دین کو سیدھا رکھو، تم سب انبیاء کرام دین کو سیدھا رکھو اور اس کے اندر تفرقہ مت ڈالنا۔ انبیاء کرام نے کہاں تفرقہ ڈالنا ہے، ظاہر بات ہے یہ کہنا ان کو ہے، سمجھانا امتوں کو ہے، کہنا ان کو ہے، سمجھانا امتوں کو ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں، دیکھیں دین، ملت، شریعت، یہ 3 اصطلاحات ہیں جو قرآن حکیم میں استعمال ہوئی۔ دین کہتے ہیں بنیادی اصولوں کو جن پر شریعت کی بنیاد ہوتی ہے، شریعت کی بنیاد ہوتی ہے، اور ملت کہتے ہیں موٹے موٹے اصولوں کو۔ تو بنیادی باتوں کا کیا معنی ہے؟ یعنی عقائد، جیسے اللہ کی توحید،
انبیاء کی رسالت، وحی الہی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، معاد اور آخرت پر ایمان. جی تو جتنے بھی ایمان سے تعلق باتیں ہیں نا، اصل میں یہ ہیں بنیاد، اسی کا نام ہے دین. تو تمام انبیاء کرام کا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک سب کے عقائد ایک ہی تھے، سب کا عقیدہ ایک ہی تھا. اس لیے کہا سب کا دین ایک ہی ہے، عقیدے میں کوئی فرق نہیں. اسی طریقے سے ملت کہتے ہیں بڑے بڑے اصولوں کو، جیسے کہ صفائی ستھرائی، طہارت. جی یہ ایک اصول ہے. جیسے سماحت کا معنی ہے کہ خسیس اور ذلیل اور گندی چیز سے بچنا. اور جیسے کہ ہے سماحت، یہ ہوگی سماحت، طہارت، سماحت. جی اور اخبات کا معنی اللہ کے سامنے جھکنا، عاجزی اختیار کرنا. اور ہے عدالت، انصاف. یہ شریعت کے موٹے اصول ہیں. اور اصول جو موٹے اصول ہیں یہ بھی تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں مسلمہ ہیں. سب انبیاء کرام کی شریعت میں طہارت ہے، اخبات ہے، جی سماحت ہے اور عدالت ہے. اس کے علاوہ بڑی بڑی مرکزی عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، یہ بھی تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں موٹے اصولوں میں شامل ہوتا ہے. یہ کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، غیر کی نہیں، یہ بھی ملت کا حصہ ہے. تو ملت ان چیزوں کا نام ہے. تو جس طرح سب کا دین ایک ہے، یعنی عقیدہ سب کا ایک ہے، تو ملت بھی سب کی ایک ہے. البتہ یہ کہ ملت کے نام چینج ہیں، ملت کے اصول ایک ہیں لیکن نام چینج ہیں. جیسے کہ دین ایک ہے لیکن انبیاء کرام کی وجہ سے نام چینج ہو جاتے ہیں. کتنا دین موسوی، دین عیسوی. دین تو ایک ہی ہے لیکن بعض پیغمبروں کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے، جیسے دین محمدی آپ کہیں. لیکن ہمارے دین میں اس کا نام ہے دین اسلام. دراصل دین کا نام ہے ہی دین اسلام، جو آدم علیہ السلام سے حضور تک. لیکن باقی ادیان جو ہیں ان کی نسبت انبیاء کی طرف ہوتی تھی، ہماری نسبت اصل کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ ایسا ہی سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی کے 10 غلام ہیں. اب تو غلامی کا زمانہ نہیں ہے لیکن آپ کے 10 غلام ہیں، لیکن ایک کا نام ہی غلام ہے. یعنی باقی تو غلامی کے کام کرتے ہیں، ان کے نام الگ ہیں، ایک کا نام ہی غلام ہے. تو غلام تو سارے کے سارے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی کے کام غلامی کے کرتے ہیں لیکن ان کے نام الگ الگ ہیں. لیکن ایک کا کام بھی غلام، نام بھی غلام. اسی طرح باقی انبیاء کرام کا دین ان کی طرف منسوب ہوتا تھا، لیکن ہمارا دین، اس کا نام ہی اسلام ہے. ان کا دین بھی اسلام تھا، ہمارا دین بھی اسلام ہے اور اس کا نام بھی اسلام ہے. سمجھے بات؟ اچھا. تیسری چیز ہے شریعت. شریعت کا لفظی معنی ہے گھاٹ. گھاٹ جانتے ہیں؟ کھاٹ نہیں، گھاٹ. یعنی جہاں پانی پیتے ہیں جانور، جہاں سے پانی لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں گھاٹ. دھوبی گھاٹ تو جانتے ہوں گے نا، جہاں دھوبی جا کر کپڑے دھوتے ہیں تو بھی گھاٹ ہوتا ہے، جہاں سے پانی لیتے ہیں. تو شریعت کا معنی ہے گھاٹ. کیونکہ جیسے گھاٹ سے پانی لے کر سیراب کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو شریعت سے بھی روحانی سیرابی حاصل ہوتی ہے. شریعت کے احکامات سے، آداب سے آدمی کو سیرابی حاصل ہوتی ہے. اسی کو اچھا.
تو شریعتیں جو ہے نا یہ رسولوں کی مختلف ہوتی ہیں، شریعتیں مختلف، یعنی یہ مطلب ہے کہ جزوی مسائل، فروعی مسائل، تو فروعی مسائل جو ہے نا تو وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو شریعت اسلام، ہماری شریعت اسلام، شریعت محمدی، شریعت موسوی، شریعت عیسوی، شریعت ابراہیمی، تو ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے حالات کے مطابق، لوگوں کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ مختلف احکامات بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کئی احکامات منسوخ ہوتے ہیں، پھر نئے لاگو ہوتے ہیں، اس طریقے سے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ مائدہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کی ہے شِرْعَةً شریعت، وَمِنْهَاجًا اور رستہ، کامیابی کا رستہ۔ تو یہاں منہاج کا معنی بھی شریعت ہے۔ اور جیسے کہ یہیں آگے چل کر اس سپارے کی آخری صورت میں اللہ فرمائیں گے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، پھر اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں، اے نبی ہم نے آپ کو ایک خاص شریعت پہ لگا رکھا ہے، فاتبعها، آپ اسی شریعت کی پیروی کریں۔ تو شریعتیں، شرائع جو ہے نا یہ ہوتی ہیں مختلف۔ جیسے کہ کسی پیغمبر کی شریعت میں بھائی بہن کی شادی جائز تھی، جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی بہن کی نکاح جائز تھا، انسانیت کی ابتدا تھی۔ اتنا فرق تھا کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والوں کی شادی نہیں ہوتی تھی، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے وہ آپس میں شادی کرتے تھے۔ اچھا، پھر کسی پیغمبر کی شریعت میں ایک آدمی کے نکاح میں دو حقیقی بہنیں بھی جمع ہو سکتی تھیں، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ان کے گھر میں دو بہنیں تھیں، لیا اور راحیل، لیکن ہماری شریعت میں اللہ نے فرمایا کہ دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں جمع ہو سکتی، جیسے کہ سورۃ چوتھے پارے کی آخری آیت ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو منع ہے، حرام ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے گزر چکا شریعتوں میں سو ان کے لیے حکم تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت جائز نہیں تھا، ہمارے لیے حلال ہے۔ اس کا دودھ ٹھیک نہیں، جائز نہیں تھا، ہمارے لیے حلال ہے۔ تو مختلف حلت حرمت کے، اسی طریقے سے نمازیں کسی کی شریعت میں دو ہیں، کسی میں چار ہیں، نماز کے پڑھنے کے طریقے مختلف ہیں، کسی کی نماز میں رکوع نہیں ہے، جی قیام ہے، سجدہ نہیں ہے، تو یہ شریعت کہتے ہیں۔ کسی کی شریعت میں روزے 30 ہیں، کسی میں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، پھر اس میں کس چیز سے افطار ہوتا ہے، کس سے نہیں ہوتا، یہ شریعت کہلاتی ہے۔ تو شریعتیں مختلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے نحن معاشر الانبیاء بنو علات دیننا واحد، دیننا یعنی ہم جتنے بھی پیغمبر ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک، ہم علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کہتے ہیں یعنی وہ بھائی جن کا باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں، جن کا باپ ایک ہے، مائیں۔ تو ہماری مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم بنو علات ہیں، جی یعنی باپ شریک بھائی ہیں۔ پھر آپ نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیننا واحد، ہم سب کا دین تو ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ تو وہ حضور نے شریعتوں کو ماں سے تشبیہ دی اور دین کو باپ سے تشبیہ دی، سمجھے بات؟ تو یہ اصطلاحات ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ملت کے اصول ایک ہوتے ہیں لیکن نام مختلف ہوتے ہیں۔ دو ملتیں دنیا میں ہیں، دو ملتیں، ایک ملت کا دور گزر چکا، ایک ملت کا دور قیامت تک ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام
ادریس علیہ السلام، بلکہ آپ کہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جو دور تھا ملت کا، اس کا نام تھا ملت صوابی. سواد والصابئین ہے نا قرآن میں، والصابئین، تو ملت صابی نام تھا، اور بالکل ٹھیک ملت تھی. اس کے بھی وہی اصول ہیں جو ہر ملت کے اصول ہوتے ہیں، یعنی طہارت تھی، نماز تھی، روزہ تھا، عدالت تھی، اس کے بھی وہی اصول تھے. لیکن ادریس علیہ السلام کے بعد اس ملت میں چینجنگ آ گئی، تبدیل ہو گئی، اور تبدیل ہو کر وہ شرک میں تبدیل ہو گئی. نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے جو 5 بزرگ گزرے تھے، ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی، تو وہ جو توحید چلی آ رہی تھی وہ تبدیل ہو گئی شرک میں، تو ملت چینج ہو گئی. پھر بدلتے 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 نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی طویل زمانے تک، لیکن لوگ چینج نہیں ہوئے، اسی شرک پہ رہے. وہ 80-82 آدمی ٹوٹل مسلمان ہوئے، سب اسی پہ رہے. پھر ہود علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر صالح علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر تو ان سب زمانوں میں ملت وہی تھی، لیکن بالکل آہستہ 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 بدلتے بدلتے مکمل مشرکانہ، جہاں تک کہ حضرت ابراہیم تشریف لائے تو دنیا میں کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں تھا، کوئی اللہ کا نام لینے والا، سب ستاروں کو پوجنے والے. تو یوں صابی ملت مکمل شرک میں چلی گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ملت کی تجدید ہوئی، اگرچہ جہاں پیدا ہوئے تھے، جہاں دعوت کا آغاز کیا، وہاں کے لوگوں نے نہیں مانا آپ کو، عراق والوں نے، لیکن جب آپ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تو ماشاءاللہ آپ کی اولاد پھیلی. تو اب سے ملت کا نام کیا کہ ملت ابراہیمی، ملت صابی مکمل شرک میں چلی گئی، تو ملت ابراہیمی کا آغاز ہو گیا. لیکن اصول وہی تھے، جیسے ملت کے وہی اصول ہوتے ہیں. تو ملت ابراہیمی جو ہے اب یہ قیامت تک رہے گی. ملت صابی چلی تھی، بیچ میں تبدیل ہوئی، اور بالکل نام ہی رہ گیا، باقی کچھ نہیں رہا. ملت ابراہیمی شروع ہوئی، اور اس کا دور اب قیامت تک رہے گا. دنیا میں جتنے بھی مشرکانہ مذاہب ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، چائنا والوں کا ہے، رشیا والوں کا ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اسی صابی ملت کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. صابی ملت کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. اب ملت حنیفی کا جب دور آیا تو ملت حنیفی کا پہلا گروپ بنی اسرائیل ہے، جو ڈائریکٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، یہ پہلی جماعت ہے، اور اس کے اندر بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے. چلتے چلتے اسی ملت کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے بنی اسرائیل کے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی آج موجود ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے. لیکن موسوی امت نے بھی ملت ابراہیمی کو بگاڑ دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی ملت ابراہیمی کو بگاڑ دیا. تو اللہ نے اس ملت کی تجدید کے لیے محمد الرسول اللہ کو بھیجا، حضور کو بھیجا، اور حضور کو قرآن حکیم میں حکم دیا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو حنیف تھے. اور اللہ نے ڈائریکٹلی اس امت کو بھی حکم دیا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو حنیف تھے. اس لیے کہ ملت کے اصول وہی ہیں.
اصول وہی ہیں جو اسلام میں ہیں، وہی سارے آئے ہیں۔ تو اب اس امت میں سے بھی بہت سے لوگوں نے معاملات خراب کر دیے ہیں، لیکن ملت ابراہیمی قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ یہ امت قیامت تک رہے گی۔ تو ملت صابی کا دور ختم ہو گیا، ملت ابراہیم کا دور اب قیامت تک ہے، اور اس کے حامل نبی کریم علیہ السلام کی امت ہے۔ اللہ ہمیں سلامتی سے اس ملت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھے بات؟ اچھا، یہ اصطلاحات تھیں، لیکن دین کا اطلاق شریعت پہ بھی ہوتا ہے، شریعت کا اطلاق دین پہ بھی ہوتا ہے، دین کا اطلاق ملت پہ بھی ہوتا ہے، ملت کا دین پہ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے پہ بھی یہ لفظ بولے جاتے ہیں، لیکن میں نے ان کا الگ الگ معنی آپ کو بتا دیا ہے۔ سمجھی بات؟ اچھا، تو یہاں یہ فرمایا کہ سب کا دین ایک ہے، سو اسی کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ نہیں کرو، تفرقہ نہیں کرو۔ فرماتے ہیں کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشکل گزرتا ہے، بڑا گراں گزرتا ہے مشرکین پر وہ جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ جب آپ ان کو سیدھی ملت ابراہیمی کی دعوت دیتے ہیں وہ تو بگڑ چکے ہیں، انہوں نے تو شرک اختیار کر لیا ہے۔ جب آپ ان کو ملت ابراہیمی کی دعوت دیتے ہیں ان پر بڑا گراں گزرتا ہے، اس لیے کہ مشرکین عرب نے بھی حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے کوئی 450 سال ملت ابراہیمی کو بگاڑ دیا تھا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی 1500 سال 1500 سال تک ملت ابراہیمی عرب میں تھی، لوگ مشرک نہیں تھے، لیکن 1500 سال گزرنے کے بعد حضور اعظم سے کچھ 400 سال پہلے عرب کا ایک آدمی کسی ملک میں گیا، اس نے بتوں کو پوجتا ہوا لوگوں کو دیکھا، اس کو اچھا لگا، ایک بت وہاں سے اٹھا کر مکہ لے آیا اور کہنے لگا مکہ والوں کو یہ طریقہ عبادت میں فلاں جگہ دیکھ کے آیا ہوں، یہ مجھے پسند لگا ہے، سو اس طریقے سے عبادت کرو۔ تو جہالت تو تھی، علم تو نہیں تھا، بس وہ مکہ والوں نے بھی اختیار کر دیا، باقی عربوں نے بھی اختیار کر دیا، اور اتنے بت بنائے کہ خود بیت اللہ جو مرکز توحید تھا اس کے اندر باہر 360 بت تھے، 360۔ جب مکہ فتح ہوا تو 360 بت تھے، اللہ کی بھی عبادت ہو رہی تھی، ان کی بھی ہو رہی تھی، یعنی یہ حال بن گیا تھا۔ مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتوں کو توڑوایا، بیت اللہ کو پاک اور صاف کیا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ پاک اور صاف رہے گا۔ تو کافروں پر بڑا مشکل گزرتا ہے جس کی طرح آپ دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت کا قانون بیان کرتے ہیں۔ ہدایت کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کبھی اللہ چناؤ کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اور یہ بھی صلاحیت تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے نا۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے میں صلاحیت ہے، وہ آئے نہ آئے اس کو لے آتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اجتباء، اس کو کہتے ہیں مجتبا، چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں نا تو خود ہی کھینچ کے لے آتے ہیں۔ ایک تو یہ اصول ہے، ایسا ہوتا کم ہے۔ اور دوسرا اصول یہ کہ یہدی الیہ من ینیب، یہ عام اصول ہے کہ اللہ کی طرف ہدایت اس کو ملتی ہے جو آنا چاہتا ہے، جو انابت کرتا ہے تو اللہ اس کو لے آتے ہیں۔ جو انابت نہیں، آنا نہیں چاہتا، کھینچ کے نہیں لاتے، لیکن کسی کو اللہ کھینچ کے لاتے ہیں۔ یجتبی، اجتباء۔ حضرت عمر انہی میں سے تھے، حضرت عمر جن کو کھینچ کے لایا گیا، ہاں وہ آئے تو کسی اور ارادے سے تھے۔ اسی لیے
حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا مل فرق بین عمر والعلی، حضرت علی حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی مرید ہیں، عمر مراد ہیں۔ عمر کو خدا سے مانگا تھا اللہ کے نبی نے، علی خود ہی آئے تھے۔ تو ایک مرید ہے، ایک مراد ہے۔ پھر شاہ صاحب فرمایا وَشَتَّانَ بَيْنَ الْمُرِيدِ وَالْمُرَاد، مرید اور مراد میں بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، ایک آتا ہے ایک کو لایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے یہدی الی من ینیب اور یجتبی الی من یشاء۔ اچھا، تو بہرحال یہ دونوں ہدایت کے طریقے ہیں۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور نہیں تفرقہ کیا، دین میں تفرقہ نہیں کیا لوگوں نے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آیا۔ علم آیا تو لوگوں نے تفرقہ کیا، اس لیے بیچارہ جاہل آدمی کیا تفرقہ کرے گا، اس کو کیا پتہ ہے؟ یہ جو تفرقہ ہوتا ہے یہ علم سے ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے پاس علم آیا اب انہوں نے تفرقہ شروع کر دیا۔ جی اچھا، اور کیوں؟ کہ بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی نے، آپس کی سرکشی نے، میں تیری کیوں مانوں، میرے پاس بھی ہے، دیکھو نا، تیری کیوں مانوں، میرے پاس بھی ہے۔ تو ہمیشہ یعنی تفرقہ ہوتا ہے علم کی وجہ سے، جہالت سے کبھی تفرقہ نہیں ہوگا۔ جس کو نہیں پتہ ہو کیا تفرقہ کرے گا، پتہ ہوتا ہے پھر تفرقہ ہوتا ہے۔ اور ہوتا کیوں ہے؟ ضد کی وجہ سے، آنا کی وجہ سے۔ اس لیے کہ غرور تو کئی چیزوں کا ہے، حسن کا بھی غرور ہوتا ہے کہ میں حسین ہوں، ٹھیک ہے نا، کسی کمال کا بھی غرور ہوتا ہے کہ میں یہ با کمال ہوں، مال کا بھی غرور ہوتا ہے کہ میں مالدار ہوں۔ تو غرور تو کئی چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن سب سے کہتے ہیں برا غرور علم کا ہوتا ہے، جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ علم کا غرور سب غروروں میں برا ہوتا ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے، ہر غرور سے محفوظ رکھے۔ ہاں جی، تو یہ جو تفرقہ ہے، یہ جو فرقے ہیں، یہ علم کا غرور ہے، اور یہ محض زدہ زدی کی وجہ سے ہے۔ یہودی کیا حضور کو نہیں جانتے تھے کہ خدا کا سچا نبی ہے؟ عیسائی نہیں جانتے کیا؟ جانتے تھے۔ پھر کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اس کے پیچھے چلنے لگے تو ہمارے پیچھے چلنے والے پہ کون ہوگا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مدینہ میں آئے آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے شہر اور آس پاس کی آبادیوں میں 10 بڑے یہودی علماء تھے۔ ایسے تو چھوٹے موٹے بہت تھے، 10 بڑے علماء تھے۔ پوری کمیونٹی جو تھی یہودیوں کی، اس پر ان کا ہولڈ تھا۔ حضور نے فرمایا اگر یہ 10 کے 10 مجھ کو مان لیتے تو ایک یہودی بھی نہ رہتا، سب مسلمان ہو جاتے، اسی کہ سب ان کے پیچھے چلنے والے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے ان 10 میں سے صرف ایک ہی مسلمان ہوا، 9 نہیں ہوئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ تو کیوں نہ ہوئے؟ کیا وہ عالم نہیں تھے؟ جیسے یہ عالم تھے وہ بھی تو تھے، جیسے یہ حضور کو جانتے تھے وہ بھی تو جانتے تھے نا۔ لیکن برا ہو، حب مال اور حب جاہ کا، یہ بڑی تباہ کن بیماریاں ہیں۔ ایک منصب کا غرور، منصب کی خواہش کہ میں کرسی کیوں چھوڑوں، اور ایک مال کا غرور، مال کہ میں یہ مان لوں گا تو مال آنا بند ہو جائے گا۔ تو مال اور کرسی یہ انسان کو برباد کر کے رکھتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے نبی، ہمیں ان کا مرید بننا پڑ جائے گا، تو ہم تو خود پیر ہیں، ہم تو
خود پیر ہیں تو ہمیں نذرانے آنے بند ہو جائیں گے. ہمیں نذرانے آنے، ہمیں جو جاگیریں ملتی ہیں یہ تو بند ہو جائیں گی. اور یہ کہ اس وقت جو لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، ہمارے پیچھے کون چلے گا؟ اگر ہم ان کے ساتھ ہو گئے تو سب ادھر جائیں گے. تو یہ برداشت نہیں کیا انہوں نے، کفر برداشت کر لیا لیکن یہ برداشت نہیں کیا. تو یہ بڑی بیماریاں ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رب کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ایک مقررہ وقت تک میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، چاہے جتنا جرم کریں کرتے رہیں، ایک لمٹ ہے، وقت ہے، اس وقت تک ان کو ٹائم دوں گا، یہ بات اگر طے نہ ہوگی ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فوراً ان میں فیصلہ کر دیتا، فوراً ان کو سزا دے دیتا. لیکن چونکہ سزا کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت تک میں ان کو کچھ نہیں کہتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ لوگ جن کو ان کے بعد کتاب دی گئی، ان انبیاء کرام کے بعد کتاب دی گئی، تورات انجیل، لفی شک منہ مریب، وہ اس قرآن اور اسلام سے شک میں ہیں، لیکن شک بھی معمولی نہیں، تردد والا شک، تردد والا شک. تو جو اتنے متردد ہوں شک میں، انہوں نے کب آنا ہے؟ تو دیکھیں کتاب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ سخت شک اور تردد میں ہیں. آج بھی دیکھ لیجیے، یعنی علم اور روشنی کا یہ دور، پھر بھی وہ ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں، ٹس سے مس ہونے والے نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے تو ہر زمانے میں آ جاتے ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ 10 باتیں ارشاد فرماتے ہیں، ایک آیت میں 10 باتیں. فَلِذَالِكَ فَدْعُ، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَلِذَالِكَ، اسی لیے جو اوپر باتیں کہی گئی ہیں نا جی، کہ آل کتاب کتاب کے ہوتے ہوئے مخالفت کر رہے ہیں، شک اور تردد کا اظہار کر رہے ہیں، اسی لیے فَدْعُ، آپ ان کو دعوت دیجئے، سیدھے ہو جاؤ، آ جاؤ، حق کی طرف آ جاؤ. ایک بات تو یہ کہ آپ ان کو دعوت دیجئے. ایک دوسری، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، خود بھی بالکل ٹھیک رہیں جیسے ٹھیک رہنے کا آپ کو حکم ہے، ذرا بھی آپ دائیں بائیں مائل نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ آپ کو بھی ادھر ادھر کرنے کی بڑی بھرپور کوشش کریں گے، بڑے چالاک لوگ ہیں، آپ کو بھی پھسلنے پہ مجبور کریں گے. تو لہٰذا پہلی بتا دیں کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت بہت مشکل کام ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود نے مجھے اور صورتوں کا نام لیا، سورہ ہود نے کیسے کر دیا؟ اس لیے کہ اس میں بھی اللہ نے فرمایا فَاسْتَقِمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سٹریٹ، بالکل سیدھا رہے، بالکل سیدھا رہیں. فرمایا یہ اتنا سخت حکم ہے کہ اس کو سوچ سوچ کے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اس لیے کہ استقامت کوئی آسان بات نہیں ہے، ہر وقت آدمی ایسا رہے، ہر وقت آدمی ایسا رہے. اسی لیے کہتے ہیں شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاستقامت فوق الکرامت. لوگ بزرگوں کی کرامتیں پوچھتے ہیں، کتنی کرامتیں دکھائی ہیں؟ وہ فرماتے ہیں استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے. کرامت دکھانا آسان ہے، استقامت دکھانا مشکل ہے. استقامت دکھانا مشکل ہے، کرامت کیا بات ہے؟ لوگ کرامات کے پیچھے جاتے ہیں، بات استقامت کی ہے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ حضور دین کی باتیں بہت ساری ہیں، مجھ سے یاد نہیں ہوتی، آپ بہت کچھ فرماتے ہیں، یاد نہیں رہتا،
کوئی ایک ایسی بات بتا دیں کہ جس کو پلو باندھ لوں اور پار چلا جاؤں. ایک بات ایسی جامع بات بتا دیں کہ اس کو اختیار کروں بیڑا پار ہو جائے بس. حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. اگر ایک ہی بات پوچھتا ہے نا، ایک ہی بات پوچھتا ہے تو پھر آمنت باللہ کے اور پھر اس پہ ڈٹ جا، پکا ہو جا، استقامت اختیار کر. اسی کہ آمنت باللہ کہنا تو آسان ہے، لیکن اس پہ پھر استقامت رکھنی. ہاں پھر دائیں بائیں بہت سے جھوٹے الہ آ جائیں گے. تو آمنت باللہ کہتا ہمارا کیا بنے گا؟ چودھری الگ آ جائیں گے، ملک سردار الگ آ جائیں گے، معاشرہ الگ آ جائے گا، خاندان والے الگ آ جائیں گے کہ ہماری نہیں سنتا. وہ کہتے ہیں ہماری نہیں سنتا، وہ کہیں گے تو ہماری نہیں سنتا جی. اور اس کو چھوڑیے شیطان الگ آ جائے گا، اور اس کو بھی چھوڑیے نفس امارہ، میرا کیا بنے گا، میں بھی تو الہ ہوں. اور سب سے بڑا الہ تو بنتا یہی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرماتا ہے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی مرضی کو خدا بنا رکھا ہے. تو مرضی کا کیا معنی ہے؟ خواہش، نفس کی خواہش. تو یہ سب سے خطرناک ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے پہلوؤں کے درمیان بیٹھا ہے. بھائی شیطان تو پھر اللہ کا نام لوگ تو کھسک جاتا ہے، خنسا، یہ تو کہیں جاتا ہی نہیں. تو یہ الگ کہے گا کہ میری کیا بنے گی. تو چاروں طرف آدمی جب آمنت باللہ کہے نا تو گھیرے میں آ جاتا ہے. اس لیے علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں نا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ کی مشکلات کو جانتا ہوں کہ لا الہ کہنے میں کیا مشکلات ہے. کتنا آدمی گھیراؤ میں آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں موحد جو بر پائے ریزی زرش، وگر تیغ ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نباشت ز کس، ہمین است بنیاد و توحید بس. کہتے موحد اللہ کو ایک ماننے والا کون ہے؟ وہ ہے کہ اگر اس کے پاؤں میں سونے کے ڈھیر بھی ڈال دو، یعنی لالچ اتنی دو کہ پاؤں میں سونے کے ڈھیر ڈال دو، اور خوف اتنا دو کہ ہندی تلوار سر پہ کھڑی کر دو کہ ابھی چلاتا ہوں. تو وہ نہ لالچ میں آتا ہے نہ خوف میں. اسے کہ امید و حراسش نہ باشت کس، اس کو امید اور ڈر کسی کا بھی نہیں ہے، وہ صرف خدا سے ڈرتا ہے. نہ لالچ میں آتا ہے نہ خوف زدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں توحید کی بنیاد یہی ہے کہ کسی سے امید بھی نہ ہو، کسی کا خوف بھی نہ ہو. امید بھی اسی سے، خوف بھی اسی کا. ان میں خیر بات استقامت کی تھی. تو آپ دعوت دیں اور فاستقم، ہاں پھر ڈٹ جائیں، استقامت سے کام کریں، کام جیسا حکم دیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی مرضی کی پیروی نہ کریں، یہ اپنی مرضی کے پیچھے چلانے کی کوشش کریں گے. رحمت عالم سب دور سے گزرے ہیں. مکہ کا بڑا دولت مند اور تاجر امیہ بن خلف، 10 بیٹے تھے اس کے. 1,00,000 دینار اس کا بزنس میں گردش کرتا تھا اس زمانے میں. 1,00,000 دینار بزنس میں، باغات، نوکر چاکر،
بھیڑ بکریوں کے ریوڑ، اونٹوں کے ریوڑ، بڑا مکہ کا دولت مند جی۔ 4 بیٹے اس کے مسلمان ہوئے صرف 10 میں سے، خود بھی نہیں۔ کہنے لگا حضور کو کہ دیکھیے آپ یہ دعوت چھوڑ دیں، یا کم سے کم تھوڑا سا اتنے ٹائٹ نہ، تھوڑے سے ڈھیلے ہو جاؤ جی، میں آدھی دولت تمہیں دے دوں گا۔ کتنی بڑی پیشکش ہے، آدھی دولت تمہیں دیتا ہوں، آپ اس پروگرام کو چھوڑیے۔ ایک دوسرا سردار آیا، اس نے کہا دیکھیے آپ اس کام کو رہنے دیجئے، یا کم سے کم نہیں رہنے دے تو تھوڑا سا نرم پڑ جائیے، میری حسینہ جمیلہ بیٹی ہے، میں آپ کو نکاح میں دے دوں گا۔ یہ کیا؟ لالچ، لالچ اور خوف کی تو بات نا، آپ کو پتہ کہ تکالیف کتنی پہنچائیں گی۔ لیکن آقا نے فرمایا یہ معمولی پیشکش ہے، یہ تھوڑی سی ہے، تم ایک ہاتھ پہ ہو سکتا ہے تو چاند کو لا کے رکھ دو، دوسرے پہ سورج کو لا کے رکھ دو، میں دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ یہ کیا کرتے ہو؟ یہ ہے، سمجھے بات جی۔ چلیے ولاۃ ان کی مرضی کے پیچھے مت چلیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، آپ برملا کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، بس میں تو ایمان لایا، یقین لایا اس کتاب پہ جو اللہ نے نازل کی ہے۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، میں تو اس میں ایمان لایا ہوں۔ جو اس کو رہنما بنا دے، پیشوا بنا دے، مقتدا بنا دے، اس کے پیچھے چل پڑے، تم کیا کہتے ہو؟ یہ کیا چیزیں جو تم مجھے پیش کرتے ہو؟ جنت کا وارث بنے گا وہ، ابد الآباد تک وہاں رہے گا، یہ تم کیا پیشکش کرتے ہو جی؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، کسی کی طرفداری نہ کروں، کسی کی طرفداری نہ کروں، انصاف کروں۔ اور یہ کہ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب تمہارا بھی رب جی۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل ہمیں فائدہ دیں گے، تمہارے عمل تمہیں فائدہ دیں گے۔ ہر آدمی کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر آدمی اپنے عمل میں بند رہے گا، کوئی کسی کو اپنا عمل نہیں دے سکے گا۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی ایسا جھگڑا نہیں، تنازع نہیں، نہ دنیا کا، نہ اقتدار کا، نہ مال کا، نہ کسی چیز کا، کوئی اور جھگڑا نہیں ہے۔ اور اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو ایک دن ہوگا اکٹھا کر دے گا، اولین آخرین کو اللہ اکٹھا کرے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، دیکھو اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے، جس کے پاس جانا ہے، جس کو حساب دینا ہے اس کی سوچو، ان چیزوں کو چھوڑو، یہ وقتی باتیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں، فانی چیزیں ہیں، جس کے پاس جانا ہے اس کی سوچو۔ میں اس کا رسط میں بتا رہا ہوں۔ تو اس آیت میں 10 باتیں ہوگی، 10 باتیں، میرا خیال بس کر دوں، تھوڑا سا چل تو رہا ہے لیکن تھوڑا سا میں پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں زیادہ کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔